بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان کی فکر کرو، ہم ایمان کیسے لائے؟ سوچ کے دیکھو کہ ہم نے ایمان کیسے لائے۔ بات کو سمجھیے، جب کوئی نہیں ماننے والا ایمان لاتا نا، جب کوئی کافر ایمان لاتا نا، تو وہ ہے نا کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا، کچھ سمجھ لیتا۔ کچھ دیکھ لیتا کا مطلب کیا؟ اللہ کی قدرت کا کوئی نظارہ اس کے دل پر اثر کر جاتا، کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا، کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتا جب وہ ایمان لاتا۔ ہم نے کیسا ایمان لایا؟ سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو۔ ہم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، جس کو ہم سمجھ رہے نہیں، جس کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہم کو وراثت میں ملے نا۔ بات کو سمجھیے، دادا پردادا کی چھوڑی لی جو جائیداد رہتی نا، اس کو کیسا فضول میں اڑانا اپنا حق سمجھتے، اس کی قدر نہیں رہتی، اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے ایمان کا حال بھی کچھ اس طرح ہے۔ سوچ کے دیکھو، جب کوئی نہیں ماننے والا ماننے لگ جاتا، جب کوئی کافر ایمان لاتا، تو کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتا، کسی چیز سے اٹریکٹ ہو جاتا، کچھ دیکھ لیتا، کچھ سمجھ لیتا۔ لیکن ہماری حالت دیکھو کہ ہم کو ایمان کی کتنی قدر ہے، ہم کو ایمان کی کتنی فکر ہے، ہم کو ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ غور کر کے دیکھو، ایک ایک بات میں غور کر کے دیکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنو اس بات میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دو کہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان تو ابھی تک ان کے سینوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بات کو سمجھیے، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والے کو ہوتی ہے، منافق اس سے بری ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا نا، منافق جس کے دل میں کچھ اور رہتا اور جس کی زبان پہ کچھ اور رہتا، جس کے دل میں کچھ اور رہتا، جس کی زبان پہ کچھ اور رہتا، اس کو کبھی بھی ایمان کی فکر نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو فتنوں کے علم جاننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بار بار آتے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت تک کیا کیا فتنے آنے والے ہیں دنیا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 14 منافقوں کے نام بتائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ راز میں رکھنا، حذیفہ کسی کو بتانا نہیں۔ اب غور کرو، سوچ کے دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر کو بناتا۔ غور کر کے دیکھو، ایسی عظیم ہستی کے ایمان کی حالت دیکھو کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، تجھ کو اللہ کی قسم ہے حذیفہ، بتا ان 14 میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا۔ تجھ کو اللہ کی قسم ہے اے حذیفہ، بتا ان 14 میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا۔ سوچو، غور کر کے دیکھو، ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والوں کو ہوتی، اور آج ہمارے ایمان کی حالت دیکھو۔ غور کر کے دیکھو، کسی سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟
کسی کو کیا گواہی دینے کو لگاتے؟ خود اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے کب ایمان سیکھے، ہم نے کب ایمان کی فکر کرے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم یقین کرنے والے ہیں، ہم بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ پہ، تو کیسا بھروسہ ہے، کیسا یقین ہے، کیسا ماننا ہے؟ یہ کیسا ماننا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو یہ کیسی رضا ہے کہ زندگی پوری نافرمانی میں گزر رہی؟ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔